پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المادن الجود والکرم والہ و اصحابہ اجمعین و بارک وسلم۔ یہ ماہ مقدس جو حرمت والا مہینہ ہے، اسلامی تاریخ میں اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ اس کے بعد ایک نئے سال کا آغاز۔ اس ماہ میں اسلام کے سال کا آخری حصہ بھی قربانی سے ہوتا ہے، سال کا آخر بھی قربانی ہے اور سال کی ابتدا بھی قربانی ہے۔ سال کے آخر میں مال کی قربانی اور سال کے ابتدا میں جان کی قربانی۔ میں اپنی گفتگو کو اس ذات کے حوالے سے شروع کرتا ہوں جسے ابو الانبیاء کہا گیا، یعنی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ خلیل معنی اللہ کا دوست، مختصر سا یہ قصہ ہے بڑا طویل، مگر میں اسے مختصر میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو بہت سی دولت سے نوازا تھا۔ بہت بڑا ریوڑ تھا آپ کے پاس بکریوں کا، بہت ساری گائیں تھی اور بہت سارے اونٹ تھے، ہزاروں کی تعداد۔ بکریوں کی، گایوں کی اور ریوڑ اونٹوں کی تھی۔ اور خلیل اللہ علیہ السلام اللہ کی یاد کیا کرتے تھے۔ المختصر کی فرشتوں نے ایک مرتبہ رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا تیرا خلیل، اس کے پاس بہت کچھ ہے، اس لیے وہ تیری یاد کرتا ہے۔
ساری چیزوں سے تو نے اسے نوازا ہے۔ مولا نے کہا کہ میرا خلیل ہے۔ بات آگے بڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو یہ اذن دیا کہ جاؤ، چاہتے ہو تو خلیل کا امتحان لے لو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے امتحان کے لیے ایک فرشتہ انسانی شکل میں حاضر آیا۔ آپ اپنا بکریوں کا ریوڑ چلا رہے تھے، اچانک آپ کے کانوں میں ایک آواز پڑی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ۔ اتنی میٹھی آواز اور اس قدر پرکشش آواز کو سننے کے بعد میں آپ نے یہاں وہاں دیکھا کہ آواز کس کی ہے۔ حضرت خلیل علیہ السلام پھر پلٹے، تلاش کرنے لگے۔ اس آواز کی سمت میں پہنچے جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ دیکھا تو ایک شخص یہ پڑھ رہا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے خاموش ہو گیا۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے جا کر پوچھا، ذرا ایک مرتبہ پھر سے تو پڑھ۔ اس نے جواب دیا، کیا پڑھوں؟ کہا وہی جو ابھی ابھی تو پڑھ رہا تھا، میرے رب کی تسبیح بیان کر رہا۔ اس نے کہا اے خلیل، اے ابراہیم، اے شخص، اب تک تو میں اپنے رب کے لیے اپنی تسبیح بیان کر رہا تھا، اب تیرے کہنے پر اگر میں تسبیح بیان کروں گا تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے، کیا ملے گا؟ کہا کیا چاہیے؟ کہا اس کے بدلے میں مال لوں گا، اس کے بدلے میں مجھے مال چاہیے۔ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ بس تو مجھے میرے رب کا کلام سنا، اس کی تسبیح بیان کر، اس کے بدلے میں مجھ سے جو چاہتا ہے لے۔ کہا ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنی بکریاں مجھے دے دو۔ کہا ٹھیک ہے، بس اتنا ہی؟ میرے رب کی تسبیح کے بدلے میں صرف بکریاں؟ کہا ٹھیک ہے، لے لو، ساری بکریاں تمہاری ہوئی، مجھے صرف میرے رب کا ذکر سنا۔ پھر اس نے کہا
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خاموش ہو گیا، کہا بس اتنا ہی؟ کہا پھر پڑھنے کے لیے پھر مال لگے گا؟ کہا کیا چاہیے؟ کہا جو گائیں تمہارے پاس ہیں وہ مجھے دے دو۔ آپ نے فرمایا بس میرے رب کا ذکر کرنے کے لیے اتنا ہی؟ کہا ہو گئی، میری گائے بھی تو لے لے، مجھے رب کا ذکر سنا۔ پھر خلیل کو اس شخص نے ذکر سنایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ پھر خلیل اللہ علیہ السلام نے کہا کہ خاموش کیوں ہوتا ہے، ذکر سنا۔ کہا کہ یہ تو پورا ہو گیا، اب اگر اور سننا ہے تو اس کے لیے مال دینا ہوگا، کیا کیا چاہیے؟ کہا کہ تمہارے پاس جو اونٹ ہے وہ مجھے دے دو۔ کئیوں کی تعداد میں اونٹ تھے، ایک بڑی تعداد اونٹوں کی تھی۔ کہا کیا بس اتنا ہی؟ کہا ہاں، سارا مال تمہارا مجھے دے دو۔ کہا دے دیا، لے لے مگر مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ دے دیا گیا۔ پھر اس نے سنایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر کہنے لگا، پھر وہ خاموش ہوا۔ خلیل اللہ نے کہا کہ سناتا کیوں نہیں، ذکر سنا۔ اب اس نے کہا کہ ابراہیم بکریاں دے دی، گائیں دے دی، اونٹ دے دیا، سارا مال ساری دولت تم نے تو مجھے دے دی، اب تمہارے پاس دینے کے لیے بچا کیا ہے؟ اب تمہارے پاس دینے کے لیے کوئی دوسرا سامان نہیں ہے، کوئی دوسرا مال نہیں ہے۔ اور اب ذکر سننا ہے تو اب کیا دو گے تم مجھے؟ اب خلیل اللہ علیہ السلام کا جواب سنیے۔ کہتے ہیں اتنی ساری بکریاں ہے، اتنی ساری گائے ہے، اتنے سارے اونٹ ہے، اتنا بڑا ریوڑ ہے، اس کو چلانے کے لیے کسی نوکر کی بھی تو ضرورت ہوگی۔ یہ کام کر لے کہ مجھے اپنے پاس نوکری پر رکھ لے۔ ایک نبی کہہ رہے ہیں، وہ بھی اولو العزم، فرما رہے اتنے بڑے ریوڑ کو چلانے کے لیے تجھے کسی نوکر کی ضرورت ہوگی، ایک کام کر، مجھے اپنے پاس نوکری پر رکھ لے، کام پر رکھ لے، میں تیری ساری بکریاں چراؤں گا، تیرے اونٹوں کی دیکھ بھال کروں گا، گایوں کی دیکھ بھال کروں گا، تیرا بڑا ریوڑ چلاؤں گا، بس مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ وہ شخص کھڑا ہوا، اپنی اصل حالت میں آیا، چونکہ جو فرشتہ تھا وہی پہنچا تھا امتحان لینے کو۔ حضرت خلیل کو سینے سے لگایا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، آپ یقیناً اللہ کے خلیل ہیں، یقیناً اللہ کے خلیل ہے کہ جو سب کچھ دینے کے بعد بھی صرف اپنے رب کا ذکر سننا جانتے ہیں، صرف اپنے رب کا ذکر کرنا جانتے ہیں، کہ جن کے پاس مال تھا تب بھی اپنے رب کی ہی
رضا چاہتے تھے، اور آج مال نہیں ہے تب بھی اپنے رب کی ہی رضا چاہتے ہیں۔ مختصر سا یہ واقعہ ہے بڑا لمبا۔ اگر ہمارے سید صاحب یا دیگر علماء اس کو بیان کرے تو ایک گھنٹے کی تقریر ہوگی۔ میں مختصر میں عرض کرتا ہوں، یہ برکتیں ہیں ذکر الہی کی۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ یہاں پر جمع ہوئے ہیں، بہت سے لوگ، شاید ہم سبھی، مگر کتنے لوگ وہ ہیں کہ جن کو ذکر الہی میں لطف آتا ہے؟ دوسروں کو حکم کیا لگائیں گے؟ آپ اپنے دل سے پوچھو، آپ کا دل، آپ کا، آپ کے اندر ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ آپ کا دل گواہی دے گا۔ شاعر ایک شعر کہتا ہے، غالباً قمر جلال پوری کا یہ شعر ہے، قمر تسبیح ہی پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میں کھانا۔ میں کھانا سمجھتے ہیں آپ؟ جہاں پی جاتی ہے۔ قمر تسبیح ہی پڑھتے جا رہے ہیں سوئے میں کھانا، کوئی دیکھے تو یہ سمجھے بڑے اللہ والے ہیں۔ آپ سوچیں، اپنے دل سے پوچھیں، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کا دل ذکر الہی میں لگتا ہے، جن کا دل یہ کہتا ہے کہ اللہ کی یاد کرتے رہو، اللہ کی یاد کرو، اللہ کی یاد کرو، چونکہ آخرت کا سرمایہ، آخرت کا توشہ، آخرت میں کام آنے والی جو پونجی ہے وہ یہی ذکر الہی ہے۔ اور اگر نہیں لگتا تو اس کے اسباب کو تلاش کرو۔ سر پہ ٹوپی، چہرے پر داڑھی رکھ کر اور سر پہ ٹوپی، اچھا لباس پہن کر نگاہیں اگر موبائل میں گندی چیزیں دیکھتی ہو اور وہ یہ سوچتا ہو کہ کسے پتہ نہیں چلے گا، ایک دن پہلے کیا دیکھا تھا، آج کیا دیکھا، 2 دن پہلے کیا دیکھا، 15 دن پہلے کیا دیکھا، 1 مہینہ پہلے کیا دیکھا، گوگل میں جا کر کتنی گندی چیزوں کو دیکھا اور کتنی گندی چیزوں سے دل کو یا آنکھوں کو آلودہ کیا۔ سمجھتے ہو کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کون دیکھتا ہے؟ کسے پتا چلے گا کہ میں نے موبائل میں کیا دیکھا اور میں کدھر گیا تھا اور کس کے ساتھ میں منہ کالا کر کے آیا ہوں؟ مگر یاد رکھو، چھپ کے لوگوں سے کیے ہیں جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا گناہ ہے۔
تو یہاں تو چھپا سکتے ہو، مگر دل گواہی دے گا کہ آپ نے کتنے گل کھلائے ہیں اور کتنے گل کھلا رہے ہو۔ تو یاد رکھیے، یاد الہی میں مصروف ہو جاؤ اس سے پہلے کہ دنیا تمہیں بھلا دے۔ خدا کی یاد کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ یہ سب ایک دکھاوا ہے، جس دنیا کو ہم بڑی خوبصورت سمجھتے ہیں وہ ایک دکھاوا ہے، دکھاوا، یا یوں کہیں کہ ایک چھلاوا ہے، ایک ایسا دھوکہ ہے کہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایسا خواب ہے کہ آپ نیند میں ہو اور جب آنکھ کھلے گی قبر میں تو یہ خواب ٹوٹ جائے گا۔ تو وہ قبر کی آنکھ کھلنے سے پہلے پہلے یہاں آنکھیں بند کر کے اپنے ذوق کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ۔ یہ خدا کا ذکر ہی ہے جو تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دے گا اور دل سے خوف نکال دے گا، اور جب دل سے خوف نکل جاتا ہے تب انسان دنیا کی پرواہ نہیں کرتا کہ کون مجھے کیا بھولے گا۔ جب دل سے خوف نکل جاتا ہے، ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو۔ ہمارے بمبئی سے آگے ایک تھانہ ڈسٹرکٹ پڑتا ہے۔ تھانہ ڈسٹرکٹ میں ممرا ایک علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے۔ وہاں ایک بہت بڑے بزرگ تھے سلسلہ نقشبندیہ کے، جن کا نام تھا سید رئیس سرکار، رئیس بابا رئیس علی نقشبندی کے نام سے مشہور تھے۔ پہاڑی پر رہا کرتے تھے، اور میرے علم کے مطابق غالباً اس پہاڑ پر تھے، وہ فارسٹ کا علاقہ تھا بتایا جاتا ہے۔ دنیا سے دور، بیگانے، دنیا سے کوئی مطلب نہیں، ہونا بھی یہی چاہیے۔ یہ دنیا، یہ ہاتھ چھوڑنے والے ہوں یا کوئی بھی ہو، یہ جب تک آپ کے پاس پاور ہے، یہ دنیا اسی وقت تک آپ کے ساتھ میں رہتی ہے، سمجھے؟ ہے نا مولانا صاحب؟ بارش روکنے کی دعا کرواتے ہیں، بارش رک جائے تو پاور والا بھی سمجھتے ہیں۔ مگر یہ سب ایک دکھاوا ہے۔ بہرکیف یہ ایک دنیا ہے۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں۔ یہ رئیس علی سرکار کیس ہو گیا، کیس۔ غالباً اسی وجہ سے تھی کہ ہماری فارسٹ کی جگہ ہے، شاید میرے خیال سے اس وقت مجھے ان کے تقریباً 10-15 سال پہلے کسی معتمد سے واقعہ، انہی کے مریدوں میں سے واقعہ میں نے سنا تھا
کیس ہوا، وجہ غالباً یہی تھی، فارسٹ والے نے کہہ دیا تھا کہ جگہ ہماری ہے، اور بابا کہتے تھے فقیر جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ اس کی ہوتی ہے۔ ساری روئے زمین اللہ کے ولیوں کی ہے، فقیروں کی ہے۔ فقیر جہاں اپنا ڈیرا ڈال دے، فقیر جہاں قدم رکھ دے، وہ ملک اس کا ہے، وہ حصہ اس کا ہے، وہ خطہ اس کا ہے۔ اسی لیے یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے۔ کورٹ میں کیس چلا، اب یقین مانیے، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے تھانہ کے کورٹ کی، پیشی کی گئی، پیشی رئیس علی سرکار کی۔ یہی اسی وجہ سے تھی، جو وجہ مجھے یاد آ رہی ہے وہ یہی وجہ تھی شاید جس کی وجہ سے پیشی ہوئی تھی۔ کورٹ میں جانے سے انکار کر دیا، فقیر کورٹ میں نہیں جائے گا۔ پھر کہا کہ حضور جانا پڑے گا، ایسا ویسا یہ ہو۔ آئی گئی بات، کسی طریقے سے حضرت راضی ہو گئے، پہنچے، آواز دی گئی، جن کے نام کا اعلان ہوا، یہ پہنچے۔ اور جو ملزم ہوتا ہے اسے کٹگھرے میں آنا پڑتا ہے، آپ کٹگھرے میں نہیں گئے، وہیں کھڑے رہے۔ اس نے پوچھا کہ اندر آؤ، جج نے کہا فقیر نہیں آتا، کہا تمہارے اوپر کیس ہوا ہے اور تم اندر نہیں آؤ گے، کہا نہیں آتا، جو سنانا ہے جو کہنا ہے ابھی یہیں پر کہو۔ وہ جج تھوڑا غصے میں آیا، کہنے لگا کہ ابھی تمہارے خلاف حکم داد کر دے دوں گا۔ اب بیٹھے تھے کرسی پر یا وہیں کھڑے تھے، جلال میں آئے اور کہنے لگے جج تو اگر کسی کورٹ کو چلاتا ہے تو ہم بھی کسی کورٹ کو چلاتے ہیں اور ہم بھی کسی کورٹ میں بیٹھتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے، جا آج کے بعد نہ فقیر آئے گا، تجھ سے جو ہوتا ہے وہ کر لے، اگر تو کسی کی کورٹ میں بیٹھتا ہے تو ہم بھی کسی کی کورٹ میں بیٹھتے ہیں۔ جب تیری کورٹ ہی نہیں رہے گی تو حکم کہاں سے سنائے گا، جا۔ یہ کہتے ہوئے آپ نکل گئے۔ اب سب کو لگا کہ حکم ان کے خلاف آئے گا، آپ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے، اطمینان سے بیٹھے تھے۔ حکم آنے سے پہلے ہی اس پوری کورٹ پہ آگ لگ گئی، کورٹ میں آگ لگ گئی۔ اس کے بعد سے آج کا دن تھا، وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، پھر سے وہ کورٹ کبھی نہیں کھلی۔ سارے کاغذات وہیں پر جل کے تھے۔ کس کا اختیار ہے یہ؟ کون کر سکتا ہے یہ؟ وہی کر سکتا ہے جس کا دل خدا کی یاد سے معمور رہتا ہو، جو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں مصروف رہتا ہے، جس کو لوگوں کی پرواہ نہ ہو، جو یہ نہ سوچتا ہو کہ میں ملوں گا تو لوگ مجھ سے محبت کریں گے اور میں لوگوں کو بھگا دوں گا تو لوگ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، جو ساری دنیا سے بے نیاز ہو، وہی ہوتا ہے اللہ والا۔
جسے کسی کی پرواہ نہ ہو کہ کوئی مجھ سے ناراض ہو یا کوئی میرے تعلق سے کیا سوچے، وہ ہوتا ہے اللہ والا۔ تو یاد الہی میں مصروف رہو، خدا کی یاد کرو، اس کے محبوب بندوں کو یاد کرو، اور ان آقاؤں کا ادب کرو جو اللہ کے محبوبین ہیں، اللہ کے محبوبین کا ادب کرو۔ بہرکیف اپنی گفتگو کو آخری وقت، آخری انجام تک پہنچاتا ہوں، جو کہ وقت بھی ہو چکا۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ بھی ہم بھی بھیگ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو ہی ختم کریں۔ تو یاد رکھیں، اللہ کے محبوبین کے مؤدب بن کے رہیں۔ حال ہی میں ایک فتنہ، ایسے تو کئی فتنے روزانہ جنم لے رہے ہیں، اور ان فتنوں کو کہیں نہ کہیں آپ لوگ بھی ہوا دیتے رہتے ہیں، چونکہ ہر ایک کے پاس موبائل ہے اور ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے۔ کیوں صاحب؟ ہر ایک مفتی بنا ہوا ہے۔ سب سوچتے ہیں کہ میرے پاس جتنا علم ہے میں ساری چیزیں جانتا ہوں، اور مجھ سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ یاد رکھو، ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ اور اللہ سب سے بہتر علم کو جاننے والا ہے۔ تو آپ لوگ ہوا دیتے ہیں کہیں نہ کہیں فتنوں کو، ایسے کہ آپ لوگوں میں سے یا ہم میں اللہ ماشاء اللہ اوپر ہو یا نیچے ہو، 100% تو یہی حال ہے۔ 100% میں بھی 99.99% تو یہی ہوگا، 0.1% کہیں پر کوئی بچا ہوگا تو وہ ہو سکتا ہے۔ مگر سب کے سب کا حال یہ ہے کہ جس نے اپنی زندگی کو سوشل میڈیا کے ساتھ جوڑ کر اپنی ضرورت بنا دی ہے، اس کو صبح اٹھتے نہیں کہ سوشل میڈیا چاہیے، آنکھ لگنے تک سوشل میڈیا میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جس نے واہیات چیزوں کو اپنایا ہے، اس کی ابتدا صبح کی اور آخری رات کی انتہا اسی گندی چیزوں میں، غلیظ باتوں میں، جو میں نے ابھی کہا، اسی کو ڈھونڈنے میں، سرچ کرنے میں، اس کو پڑھنے میں، اسی کو دیکھنے میں گزر جاتی ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس کا کام ہوتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک سوشل میڈیا میں ڈھونڈتے رہو کس کے خلاف کون سا میسج نکلتا ہے، اور اس کو وائرل کرتے رہو۔ واٹس ایپ کی دنیا میں وہ ایسا غرق ہوتا ہے کہ ایک میسج لیا دوسرے گروپ میں ڈالا، دوسرا میسج لیا تیسرے گروپ میں ڈالا، 100 200 گروپ اس کے ہوتے ہیں، صرف پورا دن اسی میں، اور سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ ابے یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے جس کو تو سوشل میڈیا کی ایکٹیویٹیز کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بہت بڑا میں نے ثواب کما لیا ہے۔
یہ کوئی ثواب نہیں ہے، ذکر کا تعلق یہاں سے ہوتا ہے۔ اسی لیے جب اللہ والے بن جاؤ گے، یا جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ زبان سے یہاں وہاں کی باتیں کریں، ادھر ادھر رہے، مگر ان کا دل جو ہوتا ہے وہ یاد الہی سے غافل نہیں ہوتا، ہمہ وقت وہ ذکر الہی میں مشغول ہوتا ہے۔ تو اس کا تعلق یہاں سے ہے۔ زبان سے اگر تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے تسبیح پڑھ لی اور دل گھوم رہا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس کے پیچھے، ہے نا، غالباً وارث پاک کا یہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے، وارث عالم پناہ کا، کہ آپ جلدی کسی کے پیچھے جو ہے وہ نماز نہیں ادا کرتے تھے، جلدی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز خود پڑھتے تھے۔ بہت کم ایسے اشخاص ہوں گے جن کے پیچھے وارث عالم پناہ نے، وارث پاک نے نماز پڑھی ہوگی۔ ایک مرتبہ شیخ المشائخ سیدنا علی حسین اشرفی میاں رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، آپ پہنچے وارث پاک سے ملاقات کے لیے، نماز کا وقت ہوا، وارث پاک نے کہا کہ آج ان کے پیچھے نماز پڑھ لوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ حضور، مریدین نے کہا، خدام نے کہا کہ حضور آپ تو کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، آج اس شخص کے پیچھے، اس مولوی کے پیچھے، اس شیخ کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں۔ وارث پاک جواب دیتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہے، جس کے پیچھے بھی جاتا ہوں نیت ہوتی ہے کہ پیچھے اس امام کے، جب نماز کے لیے اللہ اکبر کہتا ہے تو کبھی وہ بازار میں پہنچتا ہے، کبھی گھر پہ پہنچتا ہے، کبھی یہاں پہنچتا ہے، کبھی وہاں پہنچتا ہے، اور چونکہ میری ہوتی ہے نیت پیچھے اس امام کے، تو جہاں امام پہنچتا ہے وہاں مجھے پہنچنا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ جہاں وہ پہنچتا ہے وہاں میں پہنچتا ہوں، تو کبھی وہ گھر پر ہے، تو کبھی بازار میں ہے، تو کبھی یہاں سفر پہ ہے، کبھی وہاں سفر پہ ہے، تو میں کس جگہ پہ پہنچوں؟ مجھے پہنچنا ہے اپنے رب کے پاس، اور آج جو نماز پڑھا رہے گا اس کا دل، اس کا دماغ، سب کچھ رب کی بارگاہ میں پہنچا ہوا ہے، اسی لیے اس کے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ بہرکیف فتنوں کا دور ہے سوشل میڈیا پہ، تو ایک گروپ ایسا بھی ہے جو خالی یہی تلاش کرتا ہے، ایک گروپ جو ہے لوگوں کی کمیاں تلاش کرنے میں رہتا ہے، کس کی کمی مل جائے، کون سی مولوی صاحب کی کمی ملے تو پھر اس کے پیچھے جو ہے کوئی سرگوشی کرتے رہو، کون سے میرے دشمن کی کمی ملے تو اس کے پیچھے اس کے تعلق سے باتیں کرتے رہو، کس کی کمی کیسے مل جائے تو پھر اس کے پکڑ کے پھر ڈھنڈورا پیٹوں، وہی اس کا کام ہوتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا دین کا کام کر رہا ہوں، بڑا دین میں مخلص ہوں۔ ابے مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ تیرا حشر کیا ہونے والا ہے۔ جس چیز کو تم نے عین دین سمجھا ہے، یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا تھوڑی دین ہے۔ بعض وہ ہوتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو بات آئی اسے ایک دم پکڑ لو کہ اسے چھوڑو ہی مت۔ بعض وہ بھی ہوتے ہیں جو سب کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ہے نا، جنہوں نے یوٹیوب کو عین دین سمجھ لیا ہے، معاذ اللہ رب العالمین، سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب میں آنے والا ہر مولوی قابل اعتماد ہے، اسی کے پیچھے چلتے رہو۔ لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے آپ لوگوں پر کہ آپ لوگوں کی غیرت کہاں گئی،
کوئی مولوی دین کا مذاق اڑائے، مسلک اعلیٰ حضرت کا مذاق اڑائے، اور اس کے بازو میں ایک شخص چائے کی چسکیاں لے کر چائے پیتے بیٹھ جائے، اور پھر ایسے شخص تقریر کے لیے آئے تو آپ جو ہزاروں کی تعداد میں اس کے پیچھے پہنچ جاتے ہیں کہ جس کے سامنے مسلک کا مذاق اڑایا جاتا ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے تعلق سے تعویل نکالی جاتی ہو، ایسے شخص کے پیچھے جو چسکیاں لے کر چائے کی بیٹھ کے پیتا ہو اور اف تک نہ کہے اور اپنی صفائی تک نہ پیش کرے، آپ لوگوں میں سے ہزاروں لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کے پیچھے آنکھ بند کر کے چلتے ہیں۔ شرم کیجئے۔ تو ایک گروہ وہ بھی ہے جو ایسے ہی کام کرتا ہے، جو مولوی، جو خطیب نظر آئے یوٹیوب پر، آپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا خطیب ہے اور بہت بڑا دین کا کام کرنے والا ہے، مگر واہ ہے میرے مفتی اعظم جنہوں نے ایک وقت پہلے سے یہ فرما دیا تھا، ہے ریاکاروں کا شہرہ، ہے ریاکاری کی دھوم، وہ ریائے فخر بھی اب بے ریا ملتا نہیں، ایلے گیلے ہے مشائق آج کل ہر ہر گلی، بے ہما و با ہما مرد خدا ملتا نہیں، ہے صفائے ظاہری کے ساز و ساما خوب خوب، جس کا باطن صاف ہو وہ باصفا ملتا نہیں۔ اسی لیے یکدر گیر اور محکم گیر، ایک دروازے کو پکڑو، مضبوطی سے پکڑو اور تھام کے رہو، اور وہ دروازہ یہ نہیں ہے اس پیر صاحب کا یا اس پیر صاحب کا یا پیر صاحب کا، وہ یکدر گیر محکم گیر والا دروازہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت۔ بس مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھام لیں، تو اس فتنے سے بھی بچ جاؤ گے جو آج کل نام نہاد مولائیت کا فتنہ چل رہا ہے۔ سمجھے؟ ایک بڑا فتنہ تیزی سے چل رہا ہے مولائیت کا۔ میں پوچھتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ایسوں کو سنتے کیوں ہو؟ وہ نلی نیاری کو سننے کی ضرورت کیا ہے جو اپنے آپ کو اللہ یاری کہتا ہے؟ سمجھے؟ سنو ہی مت ایسوں کو، سرچ کرو گے تب جا کر فتنوں میں پھنسو گے۔ سننے کی ضرورت کیا ہے آپ کو کہ آپ کے پاس اتنا علم آ گیا؟ آپ کو پتہ ہے علامہ ابراہیم باجوری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ نے عوام تو عوام علماء سے، ساری سب نہیں، علماء سے بھی منع کیا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں پڑھنے کے لیے۔ عوام کی بات آپ کی اور ہماری بات نہیں چل رہی ہے، علماء سے منع کیا ہے مشاجرات صحابہ میں پڑھنے۔ مشاجرات صحابہ یعنی صحابہ کے آپسی جو تنازعات وغیرہ، جو معاملات ان کے بیچ میں درمیان میں ہوئے، جو معاملات ان کے درمیان میں پیش آئے، جو جنگیں ان میں ہوئی، ان کے متعلق پڑھنے سے منع کیا ہے۔ علامہ باجوری تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ حرام ہے لوگوں کا اس میں پڑھنا۔ کچھ چیزوں کے تعلق سے انہوں نے منع فرمایا، جیسے فرماتے ہیں کہ تقدیر کے معاملے میں بحث کرنا، اس میں نہ عوام جائے نہ علماء جائے۔ روح کے مسئلے میں غور و فکر کرنا، نہ اس کے معاملے میں عوام جائے نہ علماء جائے۔ اسی طریقے سے مشاجرات صحابہ کے تعلق سے آپ نے لکھا کہ اس میں بھی نہیں پڑھنا چاہیے۔ علامہ ابراہیم باجوری لکھتے ہیں، یہ آج کے 50 سال کے بزرگ نہیں ہیں، 250 250 سال ہو گئے علامہ ابراہیم باجوری کو، یا اس سے زائد عرصہ ہو گیا۔ شافعی مسلک کے مسلم عالموں میں اور بڑے عالموں میں گنے جاتے ہیں علامہ ابراہیم باجوری۔ وہ فرماتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں اسی کے لیے اجازت ہے، مشاجرات صحابہ ہو
یا دیگر جو باتیں میں نے عرض کی یا اس کے علاوہ اور بھی چیزیں لکھی ہے، چونکہ وہ آپ کا سبجیکٹ نہیں ہے، اس لیے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دوں گا، ان باتوں کو ذکر نہیں کروں گا۔ تو فرماتے ہیں اس کے لیے، اسی کے لیے اجازت ہے کہ جو محدث حدیث پڑھا رہا ہو اپنے شاگردوں کو، اور دوران سبق ضمناً ایسی کوئی بات آ جائے تو پھر وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کرے، ان باتوں کو پڑھے، تاکہ اپنے شاگردوں کو ان باتوں کو سمجھا سکے۔ اس محدث کے لیے اجازت ہے، اس عالم کے لیے، یا وہ عالم دین جو میدان مناظرہ میں بیٹھا ہو اور میدان مناظرہ میں مخالف کو سمجھانے کے لیے، مخالف کو بتانے کے لیے ان باتوں کی وہ باتیں نکلے، تب ان کتابوں کی طرف رجوع کریں اور ان کتابوں سے اس کو جواب دیں۔ باقی سب کے لیے منع کیا گیا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا۔ اور آج کیا ہے، مناظرے چل رہے ہیں تو بعض وہ ہوتے ہیں کہ سنو نلی نہاری کیا بولتا ہے وہ سنیں گے، سمجھے؟ میں اللہ یاری کہوں گا بھی نہیں اسے، ایسے لوگ بھی ہیں۔ سننے کی ضرورت کیوں ہے ایسوں کو کہ جس کے سننے کے بعد میں انسان کے عقیدے کا جنازہ نکل جائے۔ سنو ہی مت، نہ سنو گے ایسوں کو، نہ دل میں وسوسہ آئے گا، نہ ان کے پھندے میں پڑو گے۔ اس لیے سوشل میڈیا، میں اکثر بات کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا سے دور رہو، یہی وجہ ہے۔ نہ یوٹیوب آن کرو گے، نہ دین کے نام پر کسی مولوی اور کسی مقرر نام نہاد کو سنو گے، نہ فتنوں میں پڑو گے، نہ واٹس ایپ کی دنیا میں جاؤ گے، نہ گروپ جوائن کرو گے، اور نہ کوئی ایسا میسج آئے گا جس کو پڑھنے کے بعد میں ایمان خطرے میں آئے۔ یہ ساری چیزیں سمجھے جس سے فائدے نہ کے برابر ہے، نقصان 99.99% ہے۔ تو ایسی چیزوں سے بچو، گستاخیوں سے بچو، صحابہ کی گستاخی، خاص طور پہ ابو بکر و عمر۔ پتہ ہے صدیق کا مرتبہ کیا ہے؟ حوالہ نوٹ کرتا ہوں اس لیے کیونکہ پچھلی بار میں نے ایسی ایک جگہ پہ تقریر کر دی، عوام نہیں کچھ علم والوں نے سوال کیا کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ میں حوالہ دے کر آیا تھا۔ بھیا کتاب کھول کر دیکھ لیتے تو آپ کو مل جاتا، تو میں حوالہ دیتا ہوں تاریخ ابن عساکر، میرے خیال سے جو 70 جلدوں میں، 17 جلد، 70 not 70، 70 جلدوں میں ہے، جس کی 30ویں جلد صرف اور صرف ابو بکر صدیق کی فضیلت پر ہے، اور ایک جلد اس کی تقریباً 600-700 صفحات پر مشتمل ہے۔ 30 نمبر کی جلد یاد رکھیں۔ تیسری جلد میں صفحہ بھی غالباً 158 ہے، وہ بھی بتا کے جاتا ہوں، اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ قیامت کا دن ہوگا اور عرش پہ 2 منبر لگائے جائیں گے۔ الگ الگ روایت ہے، ایک روایت یہ بھی آتی ہے، اور دونوں منبر کے درمیان میں ایک کرسی ہوگی۔ دو منبر اور ان کے درمیان میں ایک کرسی۔ تو ایک منبر لگے گا حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام، جس پہ جلوہ افروز ہوں گے، اور ایک منبر پہ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ
سارے نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوں گے۔ بیچ میں جو کرسی ہوگی اس کرسی پہ ہوں گے جناب ابوبکر صدیق۔ پہلے محشر جب دیکھیں گے تو ندا ہوگی کہ واہ واہ، ایک طرف خلیل، ایک طرف حبیب، اور بیچ میں صدیق۔ ایک طرف خلیل اور ایک طرف حبیب، اور بیچ میں صدیق۔ تو سیدنا صدیق اکبر ہو یا کوئی بھی صحابی رسول، سمجھے، نام نہاد مولائیوں کے فتنوں سے بچیے۔ مولائی، نام نہاد مولائی، یہ اپنے آپ کو مولائی کہتے ہیں، مولائی نہیں، یہ بلوائی ہے، سمجھے، اصل مولائی تو ہم ہیں۔ اس لیے ایسوں کے فتنوں سے بچو، اور ایسے فتنوں کو جو ہوا دیتا ہے ایسوں سے بھی بچیے۔ ہمارے لیے اتنا کافی ہے، ایک پیمانہ میں آپ کو دے کر جاتا ہوں، کسی کی بات کو سننے بغیر ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے، امام حسن سے لے کر، امام حسن سے لے کر آج تک سے مراد جو ہے وہ ہم جیسے لوگ نہیں بتا رہے، ایسے سادات، صرف سادات، سید زادگان، ایسا سید، ایسا صحیح النسب سید جس کا نسب بھی ایک دم مضبوط ہو، اور جس کی ولایت بھی مسلم ہو، جس کی ولایت میں بھی سارے اہل سنت کا اتفاق ہو، اور جس کے سیادت میں بھی سارے اہل سنت کا اتفاق ہو۔ 1400 سال کی سادات کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، یہ آج کل کے آئے ہوئے، سمجھے، نام نہاد چرسیوں کی بات نہیں کرتا، میں ان کی بات کرتا ہوں کہ جن کی سیادت بھی مسلم اور جن کے ولایت بھی مسلم ہو۔ ایسا ایک سید لاؤ جس نے اپنی کسی کتاب میں صحابہ کی توہین کو روا قرار دیا، کسی صحابی رسول کی توہین کی۔ ان بزرگوں سے بہتر آپ جانتے ہو، نظام الدین اولیاء جیسا سید آج کے دور میں کوئی لا سکتا ہے؟ نظام الدین اولیاء کی ملفوظات کی کتاب ہے جو جمع کیے گئے ہیں میر حسن علاؤ السنجری نے، جو آپ کے مرید اور خلیفہ تھے، جن کا مزار مہاراشٹر میں خلد آباد میں موجود ہے۔ نظام الدین اولیاء اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں امیر معاویہ صحابی رسول ہیں۔ تو اب نظام الدین کی بات مانو گے کہ سر پہ کپڑا باندھنے والے، سمجھ گئے؟ داتا صاحب کو اٹھا کر دیکھ لو، سید علی داتا گنج بخش لاہوری، جن کے تعلق سے غریب نواز لکھتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکی ساراں پیر کامل کاملارا رہنما۔ سمجھے، یہ گنج بخش، گنج یعنی خزانہ ہوتا ہے، ورنہ لوگ گنجا سمجھتے ہیں، سمجھے، گنج بخش۔ آج کل سب واٹس ایپ یونیورسٹی سے فارغ ہے نا، گنج بولے گے تو بولے وہ گنج مطلب گنجا، گنج یعنی خزانہ ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ تو گنج بخش، خزانہ بانٹنے والے، خزانہ بخشنے والے، گنج بخشے فیض عالم، عالم کو فیض دینے والے، مظہر نور خدا، ناکی ساراں پیر کامل، یعنی اللہ کے ذات و صفات کے مظہر، ناکی ساراں پیر کامل، ناقصوں کے لیے پیر کامل ہیں۔
اور کاملارہ رہنما، کاملین جو اللہ کے ولی ہیں ان کی رہنمائی فرمانے والے ہیں۔ وہ داتا صاحب کو اٹھا کر دیکھ لو، داتا صاحب کے تعلق سے پڑھو گے تو داتا صاحب بھی فرماتے ہیں صحابہ کی شان کیا ہے۔ غوث پاک نے تو رافضیوں کو ادھیڑ کر رکھ دیا ہے، سمجھے؟ ان کی طرف جو منسوب بنیت الطالبین ہے، رافضیوں کی ایسی حالت خراب کی ہے کہ اس لیے غوث پاک سے رافضی بڑا چڑھتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک شعر لکھا، ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث۔ اس لیے غوث پاک سے بڑے چڑھتے ہیں یہ رافضی۔ میر عبد الواحد بلگرامی کو اٹھا کر دیکھ لو، یہ سب سادات کے نام لے رہا ہوں، اور ایسے سید زادے ہیں کہ ساری امت کا اتفاق ہے ان کے اوپر۔ اہل سنت انہیں اپنی جانوں سے زیادہ چاہتے ہیں، سمجھے؟ تو ایسے بزرگوں کی بات سنیں یا پھر ان جاہلوں کی جو جمعہ 8 دن ابھی پیدا ہوئے ہیں اور جنہیں بسم اللہ پڑھنے کا شعور نہیں، وہ صحابہ پہ بھونکتے ہیں۔ جن کو پوچھا جائے کہ فرض اور واجبات کی قسمیں کتنی ہیں تو وہ نہیں بتا سکتے، اور وہ صحابہ پہ بولتے ہیں۔ تو ایسوں سے بچیے، ایسوں کو سننے سے بچیے، ایسوں کے ساتھ میں رہنے سے بچیے، سمجھے؟ اور جو ایسوں کے ساتھ میں سٹیج شیئر کرتا ہو اور چسکیاں لے کر چائے پیتا ہو تو ایسوں کے ساتھ میں بھی اٹھنے بیٹھنے سے بچیے، اور ایسوں کا بھی مجمع بڑھانے سے بچیے، سمجھے؟ آپ لوگ جو ہے وہ کہیں پہ بھی چلے جاتے ہو منہ اٹھا کر، نہیں آج فلاں آ رہا ہے تو اس کو سننے جائیں گے، آج فلاں آ رہا ہے تو اس کو سننے جائیں گے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے لیے تو سب برابر ہے۔ سب برابر نہیں ہونا چاہیے، عقیدے کا مسئلہ ہے، سمجھے؟ ایمان اور عقیدے میں کمپرومائز نہیں کیا جاتا ہے۔ سمجھ گئی بات؟ سمجھ میں آئی بات؟ یہی باتیں عرض کرنی تھی۔ رافضیوں کا فتنہ ہو یا وہابیت کا فتنہ ہو یا دیوبندیوں کا فتنہ ہو، ہر فتنے سے بچیے، سوشل میڈیا سے دور ہو جائیے۔ سوشل میڈیا سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھیے، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ واٹس ایپ میں اور انسٹاگرام پہ یا فیس بک پہ پڑے رہنے سے کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ضرورت کے وقت تک اس کا استعمال کچھ حد تک ٹھیک سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے اندر غرق ہو جانا اور اس کو عادت بنا لینا اور اپنی ضرورت بنا لینا، یاد رکھیے لوگوں کی ضرورت بنیے کسی چیز کو، اور اپنے لیے کسی چیز کو ضرورت نہ بنائے کہ اس کے بغیر آپ کو نہ رہا جا سکے۔ تو ان باتوں کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ایک بات جو خاص طور پہ عرض کرنی ہے، اس وقت ساری دنیا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور نوجوان حضرات ہو یا کوئی بھی ہو، ایک چیز یاد رکھیے، ہم اس دین سے تعلق رکھتے ہیں کہ جس کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دین کل بھی حق تھا، آج بھی حق ہے اور صبح قیامت تک حق رہے گا۔ کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے گا۔ تو سوشل میڈیا پر ایسی کوئی بھی ویڈیو، ایسی کوئی بھی پوسٹ، ایسی کوئی بھی آڈیو یا ایسا کوئی بھی سٹیٹس نہ لگائیں جس سے آپ پر کوئی کارروائی ہو یا آپ قانونی زد میں آئے۔ ان تمام چیزوں سے بچیں، یا آپ کے علاقے کا ماحول خراب ہو، ان تمام باتوں سے آپ کو بچنا ہے، اس بارے میں خیال رکھیں، سمجھے؟ ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب سوشل میڈیا سے دور ہو جاؤ گے تو ان تمام باتوں سے بھی پرہیز کریں، اور ہر بات کو آنکھ بند کر کے فارورڈ نہ کریں،
اور سٹیٹس وغیرہ سے بھی پرہیز کیا کریں. یہ یہودیوں کی ایک چال ہے، آپ کو میں نے پہلے شاید بتایا ہو یا نہ ہو. یہودیوں نے خاص طور پہ مسلمانوں کو اتنا زیادہ ملوث کر دیا ہے اس انٹرنیٹ کی دنیا میں. یا تو وہ گیم سے منسلک ہو گیا، یا پھر واحد چیزیں دیکھ دیکھ کر اپنے دل کو سخت کر لیا. سٹیٹس کیا ہوتا ہے؟ سٹیٹس کے اردو معنی کیا معنی بتائیے آپ، بتائیے. یہ آپ کا سٹیٹس ہے. سٹیٹس کے معنی ہوتا ہے اوقات. یہ آپ نے سٹیٹس لگایا، یہ آپ بتا رہے ہیں کہ میری اوقات کیا ہے. تو ہر آدمی جو سٹیٹس لگاتا ہے وہ اپنی اوقات بتاتا ہے دوسرے کو. تو بھائی ہماری اوقات دوسرا طے کرے، ایسے کام کرتے کیوں؟ مثال کے طور پر ایک آدمی ناچ گانا دیکھتا ہے نا، چونکہ اس کے ذہن میں ناچ گانا ہوتا ہے، وہی ناچنے والی ہوتی ہے، وہی فاحش کام کرنے والی ہوتی ہے، وہی ڈھول پیٹنے والے ہوتے ہیں. چونکہ دماغ پورا دن وہیں پر رہتا ہے تو وہ سٹیٹس لگاتا ہے. تو وہ بتاتا ہے کہ میری اوقات یہی ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں. تو جو جس کام میں ملوث ہوتا ہے وہ سٹیٹس لگاتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے. تو یہ ساری چیزوں سے ذرا پرہیز کیجیے. دنیا سے باہر آؤ، آخرت کی طرف آؤ. دیکھو اس دنیا سے بہتر دنیا بھی کوئی اور ہے، جہاں آنکھ بند کرنے کے بعد میں جو سرور ملتا ہے، پھر یاد الہی میں جو سرور ملتا ہے، وہ لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے کے بعد کیا سرور، کیا جو ہے وہ آرام آئے گا. جب ذکر الہی کی عادت پڑ جائے تو انسان آنکھ بند کرتا ہے. پیر مہر علی شاہ صاحب سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی آخری بات بتا کر میں ختم کروں گا. یاد رکھیے، یہ خاصہ صرف نبیوں کا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم جب سوتے ہیں اور سو کر اٹھنے کے بعد میں حضرات انبیاء علیہ السلام کا، نبیوں کا وضو ٹوٹتا نہیں. ہم اور آپ اگر وضو کر کے سو جائیں، نیند لگ جائے اور اٹھ جائے، تو اب ہمیں وضو کرنا ہے، کیونکہ عوام کا، امتی کا نیند سے بیدار ہونے کے بعد میں وضو باقی نہیں رہتا. وضو ٹوٹ جاتا ہے. یہ خاصہ صرف نبیوں کا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جب سو کر اٹھ جائیں تو ان کا وضو جاتا نہیں ہے بلکہ برقرار رہتا ہے. چونکہ انبیاء کے دل جو ہے وہ سوتے نہیں ہیں، ان کا دل جاگتا رہتا ہے. بہرکیف پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ سوئے ایک مرتبہ اور اٹھے، اور اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے لگ گئے. کسی نے دیکھا پیر صاحب نے تو وضو ہی نہیں کیا ہے، نماز پڑھ رہے، اور ہم نے دیکھا سوئے تھے. چونکہ پیر صاحب کون تھے پتہ؟ یہ پیر مہر علی شاہ صاحب کون ہیں؟ ان کے بابے جو ہیں، ان کے ابا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ابا کا معاملہ یہ تھا، جب گولرا شریف میں آپ تشریف لائے تھے، پیر صاحب کے والد نے
تو ایسا ہوا کہ وہاں پر کچھ رافضی بھی تھے، شیعہ، سمجھے، شیعہ بھی نہیں تھے، شیعہ نے علی تو ہم ہیں، علی کے چاہنے والے۔ شیعہ کیا ہوتا ہے؟ چاہنے والا۔ شیعہ نے علی، علی کے چاہنے والے۔ شیعہ تو نہیں، شیعہ ہے، شیعہ بھی نہیں کہیں گے، رافضی کہیں گے، رافضی، اس سے بڑی چیڑ ہوتی ہے ان کو۔ تو یہ کچھ رافضی جو ہے وہ کہتے تھے، تو رافضی آج بھی کہتے ہیں کہ سنیوں میں سید نہیں ہوتا ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جو رافضیوں کی باتیں کرتے ہیں اور رافضیوں کے گن گاتے ہیں، تو رافضی تو سنیوں میں سید مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے ہیں سارے سید جو ہے وہ شیعوں کے اندر ہی مانے آتے ہیں۔ تو بتاؤ آپ کی حیثیت ان کے نزدیک کیا ہے، اور پھر بھی آپ ان لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں یا ایسوں کو سمجھتے ہیں، اچھا سمجھتے ہیں۔ بہرکیف یہ اس وقت ٹاپک نہیں ہے۔ پیر صاحب کے والد جو ہے، تو آپ ہمیشہ بچتے تھے، کنارہ کش ہوتے تھے لوگوں سے۔ ایک مرتبہ ایک مسجد میں محفل تھی، میلاد شریف کی، تو وہاں پہ آپ کو دعوت دی گئی، آپ بڑے سادے تھے، پہنچے، اور وہ شیعہ بھی پہنچے تھے اس محفل میں، وہ شیعہ کا گروپ بھی پہنچا تھا۔ کہا آج ان کو پکڑ لیں گے، اور انہوں نے جواب لکھا کہ لکڑی کی ہانڈی نہیں اور سنی میں سید نہیں۔ لکڑی کی ہانڈی ہوتی ہے کبھی؟ لکڑی کی ہانڈی دیکھی ہے آپ نے؟ نہیں دیکھی ہے۔ کیوں نہیں دیکھی ہے؟ کیونکہ اگر لکڑی کی ہانڈی ہوگی تو کھانا پکے گا کیا؟ ہانڈی ہی جل جائے گی۔ پیر صاحب کے والد سے کہا گیا کہ آپ سید نہیں ہیں، جبکہ غوث پاک کی 25ویں پشت میں تھے پیر صاحب۔ پیر مہر علی شاہ صاحب 26ویں پشت میں، 26ویں پشت کے پوتے ہیں غوث پاک۔ کتھے مہر علی کتھے تیری صدا، گستاخ آنکھیں کتھے جا لگا۔ پیر صاحب کے والد کیونکہ فقیر تھے، کیا کرنا ہے ان سب باتوں سے، کوئی مجھے مانے نہ مانے، میرے سید ہونے کا اقرار کرے، مجھے سید ہونے کا انکار کرے، کیا پڑتا ہے؟ فقیروں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فقیر ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کو نہ کسی کی عزت سے خوشی محسوس ہو، نہ کسی کی ذلت سے اسے دکھ ہو۔ فقیر تو دنیا سے بے نیاز ہوتا ہے، کوئی عزت دے، کوئی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے، جی حضور جی حضور جی حضور کرے، فقیر بولے نہیں نہیں بہت اچھا کام کر رہا ہے، میرا بڑا عاشق ہے، تو فقیر کیسا؟ اس کے دل میں نہ کسی کی عزت سے اس کے دل میں کوئی امنگ جاگے، اور اگر کوئی بول دے کہ یار میں نے اتنا بھاؤ دیا، میری طرف توجہ ہی نہیں دیے، مجھے کچھ کہا ہی نہیں، میری طرف دیکھا ہی نہیں، کیسے فقیر ہیں، میں نہیں مانتا ان کو، یہ تو ایسے ہیں، یہ تو ویسے ہیں، اور وہ ذلت دے تب بھی اس کے دل پہ کچھ اثر نہ ہو، وہ ہوتا ہے فقیر۔ نہ اسے کسی کی عزت کی خواہش ہو، نہ کسی کی عزت ذلت کا ڈر ہو، وہ ہوتا ہے فقیر، سمجھے؟ دنیا سے جو بے نیاز ہو جائے وہ ہوتا ہے فقیر۔ تو فقیر تھے پیر صاحب کے والد، کہا کیا کرنا ہے، تمہیں ماننا ہے مانو، نہ ماننا ہے نہیں مانو، مجھے کیا؟ بولے آپ سید ہے تو بتائیے۔ کہا یہاں میلاد کے لیے آئے ہو، یہ سب باتیں کرو۔ بولے نہیں نہیں آپ سید ہو تو ثابت کرو۔ پیر صاحب کے والد ایسی ٹوپی نکالی، ایسے زمین پہ رکھ دی، زمین پہ رکھی، پیر صاحب کے والد نے ٹوپی، زمین پہ رکھنے کے بعد میں کہا کہ فقیر تو فقیر ہے، آؤ
تم میں سے کون ہے جو اس فقیر کی ٹوپی کو اٹھائے؟ ہوش یہ ہنسنے لگے، آہا اس ٹوپی کو اٹھانا کون سا بڑا کمال ہے۔ آیا اس نے ایک ٹوپی اٹھائی، وہ ٹوپی اٹھ رہی نہیں ہے، وہ چلا گیا۔ دوسرا آیا، اس نے ٹوپی اٹھائی، ٹوپی نہیں اٹھ رہی ہے۔ تیسرا آیا، تیسرے نے اٹھائی، ٹوپی نہیں اٹھ رہی ہے۔ چوتھا آیا، چوتھے نے اٹھائی، ٹوپی نہیں اٹھ رہی ہے۔ اب سارے ملے اور سب ٹوپی کو جو ہے وہ پوری زور سے اٹھا رہے ہیں، پوری شان سے اٹھا رہے ہیں۔ پیر صاحب کے والد کا عالم، پیر مہر علی شاہ صاحب کے، پوری شان سے ٹوپی اٹھا رہے ہیں۔ ٹوپی اٹھنے کا نام ہی نہیں ہے۔ اٹھائے اٹھائے اٹھائے، ٹوپی اٹھ رہی نہیں ہے۔ سب تھک گئے، پوری طاقت سے ٹوپی کو اٹھایا۔ ٹوپی کا وزن کتنا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ 50 گرام، 100 گرام، 200 گرام، پاؤ کلو کی کوئی ٹوپی ہوتی ہے کیا؟ کبھی جا کر ناپ لینا، ورنہ کہیں گے کہ ہوتی بھی ہے پاؤ کلو کی ٹوپی، سمجھے؟ اب میں وہ جو ہیرے جواہرات جڑنے والے ان کی بات نہیں کر رہا، جو رومال باندھتے رہتے ہیں، سمجھے؟ جو 1 کلو کی بھی پہن کے گھومتے ہو، سمجھ گئے آپ؟ 100 گرام، 200 گرام وہ اٹھا رہے، اٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بولے کہ نہیں 1 کلو کی تھی، اب 1 کلو بھی پکڑ لو آپ، تب بھی 1 کلو کا وزن، سارے ہار گئے، سب ہار کے تھک گئے۔ پیر صاحب نے ٹوپی اٹھائی، سر پہ رکھی اور فرمایا کہ قسم خدا کی سید کی ٹوپی ہے، 14 طبق یعنی 7 زمین اور 7 آسمان کا وزن بھی اس سے ہلکا ہوگا، مگر سید کی ٹوپی اس سے بھی بھاری ہے۔ سید کی ٹوپی اس سے بھی بھاری ہے۔ پیر صاحب کی کیا بات میں آپ کر رہا تھا، مجھے پتا ہے؟ بہرکیف تو یہ پیر مہر علی شاہ صاحب ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کو بھی آپ پڑھ لو تو ان میں بھی یہی بات ملے گی کہ صحابی رسول ہے حضرت امیر معاویہ۔ مجھے ابھی تو بات بھی یاد نہیں آتی۔ ہاں، بغیر وضو کے آپ جو ہے وہ نماز پڑھ لیے، اٹھ کر سو کے اٹھ کے نماز پڑھ لی۔ میں کہتا ہوں اللہ والے کیسے ہیں؟ دنیا کی باتوں میں غرق رہنا، یہ کرنا کہ اس کی اڑاؤ، اس کی اڑاؤ، سارا ایک محفل ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو ایسی محفل ہوتی ہے نا، اور اس میں جو ہے وہ لوگ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوب عیش کرتے رہتے ہیں، بہت بڑا ذکر کرتے ہیں، اللہ اللہ یہ کر لی، اور جب جیسے محفل ختم ہو جائے، کھانا لگ جائے، لنگر لگے، تو پھر یہ مولانا نے آج یہ کہا، ان کی ٹوپی ٹیڑھی تھی، وہ تو ایسا بیٹھے تھے، انہوں نے تو منہ میں پان رکھا تھا، پھر محفل میں آیا تھا کہ برائی کرنے آیا تھا، جو کمایا تھا اسی کھانے میں سارا گوا دیا۔ پیر صاحب ایسے ہی اٹھ کر نماز پڑھ لیے۔ کسی نے دیکھا، کہنے لگے یہ تو انبیاء کا خاصہ ہے۔ پیر صاحب جو ہے وہ سوئے، دراصل پیر صاحب سوئے نہیں تھے، کیونکہ وضو سونے سے ٹوٹتا ہے۔ پیر صاحب لیٹ کر آنکھ بند کر کے مراقبہ کر رہے تھے، اور مراقبے سے وضو نہیں جاتا، مراقبے سے وضو نہیں جاتا۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جو جب دیکھتے ہیں کہ دنیا غالب آ رہی ہے، کہ دنیا زیادہ اپنے تک قریب آتی ہے، تو پھر دنیا سے بے نیاز ہونے کے لیے وہ یہ راہیں اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ دنیا سے بے نیاز ہونے کی کوشش کرو، سمجھے؟ کبھی ذکر الہی میں بھی دل لگاؤ، ذکر الہی بھی کرو، دل کو اس طرف بھی راغب کرو۔ کب تک پیسے کماؤ، ہائے پیسہ ہائے پیسہ، اور اس کے پیچھے جاؤ، اس کے پیچھے جاؤ، اس کو سنتے رہو، اس کو سنتے رہو، سمجھو کہ عین دین وہی ہے۔ کبھی یاد الہی کو بھی اپنا جو ہے وہ وظیفہ بناؤ،
یہی میرا آخری پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اہل سنت و جماعت پر، جسے اس دور میں پہچان کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، اس پر سختی سے قائم رکھے، اور اسی سچے مسلک میں، سنیوں کے مذہب میں ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکل گئے ہوں تو ان علماء سادات کی موجودگی میں ان تمام غیر شرعی باتوں سے آپ سب کو گواہ بنا کر توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بری ہو تو آپ بھی توبہ اور رجوع کریں۔ پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔